الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم العظيم سب احباب نماز والا بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے معزز و محترم سامعین ذی وقار، جامع مسجد محمدیہ جیا موسیٰ شاہدرہ میں آج پہلی مرتبہ جمعہ کے موقع پر حاضری کا موقع ملا۔ اگرچہ اس مسجد اور مدرسے سے میرا بہت گہرا تعلق ہے، 1994 سے میرا یہاں سے تعلق ہے، لیکن جمعے کا موقع پہلی مرتبہ نصیب ہوا، یہ سعادت ہے۔ ہمارے استاد الاساتذہ حضرت مولانا قاری محمد سعید صاحب نور اللہ مرقدہ اور حضرت حاجی ابو بکر صاحب نور اللہ مرقدہ، یا ان کی شفقت، ان کی دعائیں اور ان کی محبتیں ہیں کہ آج ہم اس قابل ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے شان، آپ کا مقام، آپ کے عزت، آپ کی بلندی اور آپ کے مرتبہ کا ذکر کیا ہے۔ ایک آپ سنتے رہتے ہیں حضور علیہ السلام کی ذات مختلف انداز سے، آج میں تھوڑا سا اس مختلف انداز سے ہٹ کر چند ایک باتیں عرض کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے چرچے حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے ہی محسوس ہو گئے اور معلوم ہو گئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک جو سلسلہ اللہ نے شروع کیا، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی، پہلے پیغمبر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش کے ساتھ ہی اللہ نے جب نسل کو آگے بڑھایا اور اس نسل کو کس طریقے سے صحیح نہج اور راستے پر لے کر آنا ہے،
اس کے لیے وہ مقام نبوت حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ چلا، 1,24,000، بعض میں 2 لاکھ، 1,24,000، بعض روایات میں 2 لاکھ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ آخر میں امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ اور آپ کو آخری نبی کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کو آخری نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ رشد و ہدایت کا جو ایک قوموں کے ساتھ تسلسل تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش کے ساتھ ان کا کچھ علاقہ مخصوص، حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش اور نبوت کے ساتھ ان کا کچھ علاقہ مخصوص، حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ کچھ علاقہ مخصوص، حضرت عاد علیہ السلام کے ساتھ کچھ علاقہ مخصوص تھا، حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ کچھ علاقہ مخصوص تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کچھ علاقہ مخصوص تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کچھ علاقہ مخصوص تھا، حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ کچھ علاقہ مخصوص تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کچھ علاقہ مخصوص تھا۔ یہ ساری کائنات کے لیے اللہ نے ان کو نبی نہیں بنایا، بلکہ ایک وقت میں 2 انبیاء علیہ السلام بھی تشریف لاتے رہے۔ اللہ ان کو بھیجتا رہا، ایک اس طرف نبوت کے فرائض سر انجام دے رہا ہے اور ایک علاقے کے دوسری طرف جو نبوت کے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ اللہ نے علاقوں کو تقسیم کر دیا، انبیاء علیہ السلام کو بھی تقسیم کر دیا، اور آپ علیہ السلام کے جب نبوت کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے علاقائی نبوت نہیں دی، اللہ نے ایک بر اعظم کی نبوت نہیں دی، اللہ نے 7 بر اعظموں کی نبوت، زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام کی نبوت حضور علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ حضور علیہ السلام کی جب نبوت اللہ نے عطا فرمائی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابھی جو ہے خمیر حضرت آدم علیہ السلام کا تیار نہیں ہوا تھا، میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، ابھی حج کی درخواستیں بھی انشاءاللہ 18 تاریخ سے شروع ہو رہی ہے، جو صاحب استطاعت ہے وہ حج کی درخواستیں بھی جمع کروائیں۔ ضمن مجھے یہ بات یاد آ گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ من البیت و اسماعیل، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیاد رکھ رہے تھے اور ان کے ساتھ کون تھے؟ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل تھے۔ ابراہیم القواعد من البیت، جب بیت اللہ کو بنا رہے تھے، وہ اسماعیل اکیلے نہیں تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے اور دعا فرما رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے، دعا کو قبول کرنے والا اے اللہ تو ہے، تیرے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی دعاؤں کو قبول کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اللہ نے ایک مقصد دے کر بھیجا، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے درمیان ایک ایسا رسول بنا کر بھیجا ہے
کون سا رسول ہے؟ اے اللہ کیا اوصاف ہے؟ اے اللہ اس نبی کی نشانیاں کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں میں خود نشانیاں بتاتا ہوں، اس کے کام میں تمہیں خود بتا رہا ہوں۔ کیا کام ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، وہ کہیں باہر سے نہیں آیا، وہ کسی اور مخلوق سے نہیں ہے، من انفسہم، اے انسانوں وہ تمہارے میں سے ہے اور تم ان کو جانتے بھی ہو، ان کی شرافت اور بزرگی اور ان کے خاندان سے چلتی آ رہی ہے۔ جب ابرہہ نے بیت اللہ پر کیا کیا؟ حملہ کرنا چاہا اور عبد المطلب کے اونٹ لے کر چلا گیا، تو حضرت عبد المطلب نے کیا فرمایا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کیا فرمایا تھا؟ جب چلے گئے ابرہہ کے پاس اور اس سے کہا اچھا بھائی تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو اونٹ بھی لے لیے، اچھا تو ایسا کر ہمارے اونٹ واپس کر دے۔ وہ کہنے لگا عجیب بات ہے، بیت اللہ کے متولی آپ ہیں اور اس کو کنٹرول اور اس کا انتظام اور انشرام تمہارے پاس ہے، آج تم بیت اللہ کی بات نہیں کر رہے کہ اس کے اوپر حملہ نہ کرو اور اس کی باتیں کرو، لیکن تم تو آ کر اپنے جانوروں کی بات کر رہے ہو۔ عجیب تمہاری سوچ ہے، عجیب تمہارا نظریہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ خود اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی حفاظت خود کر لے گا۔ اب جس نے بھی بیت اللہ کی طرف نظر دوڑائی تو پھر کیا کیا؟ وہ خود ہی نادم اور شرمندہ ہو کر دور ہو گیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے مقام اور آپ کے خاندان کے مقام کو بھی اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بیت اللہ کا انتظام بھی آپ کے خاندان کے پاس تھا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، حضور علیہ السلام کے پاس دشمنوں کی امانتیں ہیں۔ آج اپنے بھائیوں کو کوئی امانت نہیں دیتا، اپنی امانتیں مسلمان خیروں کے پاس جا کر رکھ رہے ہیں، دوستوں کے پاس جا کر رکھ رہے ہیں، حصہ اقارب کے پاس جا کر رکھ رہے ہیں۔ بھائی بھائی کے پاس امانت رکھنے کو تیار نہیں ہے اور بہن بہن کے پاس امانت رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ ادھر دیکھیے حضور علیہ السلام کے پاس امانتیں رکھی جا رہی ہیں، ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں ہوا، صادق و امین کے لقب سے پکارا جا رہا ہے، اور جب نبوت کا دعویٰ کر دیا، آپ کی نبوت کو کوئی تسلیم نہیں کر رہا، پھر بھی آپ کے پاس لوگوں کی امانتیں موجود ہیں۔ یہ کتنا مقام ہے حضور علیہ السلام کا۔ ارے ہم میں سے کون ہے جس کو ہم اپنا دشمن بھی سمجھتے ہو اور اس کے پاس اپنی چیزیں رکھتے ہو؟ ہم میں سے کوئی یہ سوچ سکتا ہے؟ لیکن نہیں، اللہ نے حضور علیہ السلام کے ایک خاص محبت جو ہے لوگوں کے دلوں کے اندر رکھی تھی۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، رسول من انفسہم، وہ پیغمبر کوئی باہر سے نہیں آیا، وہ رسول کوئی باہر سے نہیں آیا، وہ تمہارا جانا اپنا جانا پہچانا ہے۔ یتلو علیہم آیاتک، پہلا کام کیا ہے پیغمبر؟ یتلو علیہم آیاتک، پہلا کام پیغمبر کا یہ ہے کہ اللہ نے جو کلام آپ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، یتلو علیہم آیاتک، وہ قرآن کی تلاوت اور آیات آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ تو گویا پہلا کام حضور علیہ السلام کا اس آیت مبارکہ کے تحت، ویسے کہیں نہیں، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذمہ جو پہلا کام لگایا ہے وہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی تعریف، آپ کی نشانی، آپ کا کام یتلو علیہم آیاتک، کہ امت کو کیا کرے؟ قرآن سنائے۔ سبحان اللہ، زور سے کہتے ہیں، جن کو نیند آ رہی ہے اس گرم موسم میں وہ بھی ذرا جان جائے۔ تو قرآن کا دوسروں کو سنانا یہ آج کی روایت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ اور اس کے پیغمبر کی سنت ہے۔ قرآن کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو بھی اس کو پڑھتا ہے اس کا سینہ کھل جاتا ہے، چاہے ناصرہ پڑھے یا حفظ کرے۔ تو یتلو علیہم آیاتک، پہلا کام کیا ہے کہ وہ پیغمبر اللہ کی آیات، آپ کی نشانیاں پڑھ کر سنا۔ دوسرا وَيُزَكِّيهِمْ،
وَيُزَكِّيهِمْ کہ پیغمبر کی نگاہ ظاہر پر نہیں ہوتی، مال و دولت پر نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کی نگاہ دل کے اوپر ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ کہ پیغمبر تمہارے دلوں کو بھی صفایا کرتا ہے۔ پیغمبر کی مجلس میں جو جاتا ہے اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ کیسا صاف ہو جاتا ہے؟ ایسا صاف ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کے اوپر کوئی گندگی نہیں آتی، اور ایسی گندگی نہیں آتی، نہ کوئی میل کچیل آتی ہے، نہ کسی کے بارے میں کوئی شک و شبہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اتنی پاکیزگی اللہ نے عطا کر دی ہے جو پیغمبر کی صفوں کے اندر شامل ہو گیا، جن کو صحابہ کا لقب دے دیا، ان کے لیے اللہ نے ان کے دلوں کو وَيُزَكِّيهِمْ ایسا پاک کر دیا کہ خود اللہ نے قرآن کے اندر بھی فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی۔ تو میرے بھائیو دوسرا کام کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا تعلق بھی ایسی ہستیوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر ایسی ہستیاں موجود ہیں کہ جن کو دلوں کو اللہ نے پاک کر دیا ہے۔ اللہ قرآن کے اندر دوسرے مقام پر کیا فرما رہے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو ختم کر لیا اور میری محبت ان کے دل کے اندر آ گئی، دنیا کی محبتیں نکل گئی، اب وہ جب دنیا سے جائیں گے تو میں اللہ ان کے نام کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دوں گا۔ جاؤ دیکھ لے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لے، جائے دیکھ لے میاں صاحب کے قبرستان میں مولانا احمد علی لاہوری کو دیکھ لے، حضرت مولانا موسیٰ خان رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لے، جاؤ دیکھ لے قاسم الدین شہید کو دیکھ لے۔ یہ کون ہے جنہوں نے دین اسلام کے سربلندی کے لیے اپنی محنتیں کی ہے، کوششیں کی ہے؟ کون؟ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ تحریک ختم نبوت میں ان کا سارا خاندان غیر مسلم ہے، اکیلے مسلمان ہو کر جب ان کو اٹھایا گیا لاہور جیل کے اندر ان کو ڈالا گیا، تحریک ختم نبوت کے ساتھ منسلک ہو گئے، ایسے منسلک ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ دشمنوں نے کیا کیا؟ کیسی سزا دے دی کہ قرآن کو چھوڑ دو، حضور کی تعلیمات کو چھوڑ دو۔ وَيُزَكِّيهِمْ جو قرآن پڑھ کر آپ لوگوں کے دلوں کو پاک کر رہے ہیں، جو قرآن سنا کر لوگوں کے دلوں کو آپ اللہ کی طرف مائل کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ درس دیا کرتے تھے شیرہ والا گیٹ کے اندر، چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، دشمن ہیوی ہو گئے، کہنے لگے کہ اس احمد علی لاہوری جو ہے اس کا کام تمام کرنا ہے۔ نوجوانوں کو تیار کیا گیا، اندھیرا تھا، لائٹیں نہیں ہوا کرتی تھی، نوجوانوں کو تیار کیا گیا۔ نوجوان تیار ہو کر رات مغرب کے بعد مسجد کے دروازے پر گلی کے اندر کان لگا کر کھڑے ہو گئے کہ کب یہ باہر نکلے اور ان کا کام ہم تمام کر دیں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ قرآن کا درس دیا کرتے تھے، درس قرآن ایسا دیا کرتے تھے جو ان کی مجلس میں جایا کرتا تھا وہ ان کا ہی ہو جایا کرتا تھا۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ رائے کے جو ہمارے بزرگ ہیں، وہ خود ان کے درس قرآن کے اندر شامل ہوا کرتے تھے روزانہ کی بنیاد پر۔ جب وہ ادھر کالج میں پڑھا کرتے تھے حاجی عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ، تو مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے مجلس میں آ کر وہ کیا کرتے تھے؟ درس قرآن سنا کرتے تھے۔ میرے بھائی، مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ درس قرآن سے فارغ ہو کر جو مسجد سے باہر نکلے، جو نوجوان ایک تاک میں کھڑے ہوئے تھے گھات لگائے ہوئے، مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ جب باہر نکلے تو ان کے قدموں میں گر گئے۔ یا زور سے کہتے ہیں مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر گئے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا بھائی کیا ہوا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگا حضرت پہلے معاف کر دیں، پھر میں معاف کر دیں ہمیں۔ کہنے لگا نہیں بتاؤ تو صحیح کیا جرم کیا ہے، کس بات کی معافی مانگ رہے ہو؟ فرمایا پہلے معافی دے دیں پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، بڑے شفیق تھے، حضرت نے معاف کیا، پھر اس کے بعد ان کو سارا قصہ سنایا، ہم تو کسی اور مقصد کے لیے آئے تھے۔ تو میرے بھائیوں، جو قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ
قرآن کے ذریعے سے اللہ دلوں کو پاک کر دیتا ہے۔ آج بھی قرآن کی مجلس میں اگر اس لیے جائیں کہ اپنی اصلاح کے لیے جائیں، مولویوں کی غلطی کے لیے نہیں، علم میں اضافے کے لیے نہیں، نقطے ڈھونڈنے کے لیے نہیں، بلکہ عمل کے لیے سے شامل ہو تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے اللہ تو بے شک جو ہے بڑا غالب ہے، تو بہت حکمت والا ہے۔ اللہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، ایسا نبی بنا کر بھیجا، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا نظیر لہ، اس جیسی کوئی مثال نہیں ہے، اور اللہ اس جیسا کوئی ڈرانے والا نہیں ہے، اس جیسا کوئی شفیق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو فرمایا، قرآن کریم کی آیت نازل کی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہاں ایمان والو، اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو اس دین کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ اليوم، آج کا دن کون سا دن تھا؟ حج کے ایام تھے، 9 ذی الحج کا دن تھا۔ آپ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، میدان عرفات کے اندر آیت نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی نعمتیں ساری آپ کو عطا کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اچھا اللہ آپ نے نعمتیں پوری کر دی، اللہ جی آپ کو کیا پسند آیا؟ کون سی نعمت اللہ آپ نے دے دی؟ اللہ نے فرمایا، اے میرے محبوب، میں نے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے جس چیز کو پسند کیا ہے، جس چیز کا انتخاب کیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے اور تمہاری امت کے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ کون سا دین اسلام؟ ایک دین وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا۔ ابتدائی طور پر میں نے آپ سے گزارش کی تھی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو نبوت کا سلسلہ چلا، یہ علاقائی نبوت ہے۔ یہ کون سی تھی؟ علاقائی نبوت تھی۔ تو آقا علیہ السلام تشریف لائے، اللہ نے یہ ارشاد فرمائے کہ میں نے ساری نعمتیں آپ کو عطا کر دی ہیں اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ اسلام بھی دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ اللہ کی اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں پہلے اس بات کو سمجھو۔ کون سی بات کو؟ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے کے اندر ابتدا میں آیت پڑھی تھی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ فرماتے ہیں پیغمبر سارے کے سارے عالم ارواح کے اندر اللہ نے تمام پیغمبروں کی ارواح کو جمع کیا، ابھی پیدا نہیں کیا، سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، لَمَا آتَيْتُكُم جو تمہارے پاس آئے، من کتاب ایک کتاب لے کر، وحکمت بڑی دانائی کے ساتھ، ثم جاءکم رسول مصدق لما، ثم جاءکم پھر آئے تمہارے پاس رسول، ایسا رسول مصدق لما معکم جس کے تم تصدیق کرنے والے ہو، لتؤمنن به ولتنصرن، لتؤمنن به وَلَتَنْصُرُنَّ، ہاں یاد رکھنا، میری طرف توجہ۔ اللہ قرآن میں فرما رہے کہ جب آپ کے دور نبوت کے اندر ایک نبی آئے گا، نبی جب آ جائے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کہ ضرور بالضرور مست لازمی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اے پیغمبروں جتنے بھی نبی ہیں تمہاری موجودگی کے اندر، وہ پیغمبر آ جائے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اپنی نبوت کو وہیں چھوڑ کر اس نبی کی نبوت پر ایمان لے آنا ہے۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اگلا جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ صرف ایمان
نہیں لانا، نہیں صرف ایمان ہی نہیں لانا، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، تم نے ضرور بھی ضرور اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے، اس نبی کی حل بھی کرنی ہے، یہ تمہارے اوپر لازم ہے۔ یہ انبیاء سے وعدہ لیا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا انبیاء علیہ السلام کو بھی یہ پتہ چل گیا تھا کہ آخر میں ایک نبی آنا ہے، ہم ٹمپریری طور پر آئے ہیں، بیس بنانے کے لیے آئے ہیں، آخر میں کسی اور کے لیے یہ محفل سجائی جا رہی ہے، اور اسی لیے کہا جا رہا ہے جب مہمان خصوصی آ جائیں گے اپنے اپنے خطاب کو چھوڑ دینا ہے۔ میں اللہ جو آپ کے اوپر کتاب نازل کر رہا ہوں یا میں نے کتاب بھیجی ہوگی وہ اسی وقت ہی ختم ہو جائے گی، اب نئی نبی کی نئی کتاب شروع ہو جائے گی، اور نیا اسلام جو پیغمبر علیہ السلام لے کر آئیں گے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دینا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرما دیا ایمان والے کون ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اس لیے ایمان والوں کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، ایمان والا کون سے ہے؟ یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کس پر ایمان رکھتا ہے؟ بما انزل الیک، جو آپ پر، جو پیغمبر پر نازل کیا گیا اس پر نہ ایمان رکھتا ہے، وما انزل من قبلک، جو حضور علیہ السلام سے پہلے کتابیں نازل ہوئی، چھوٹی بڑی کتابیں جتنی صحیفے نازل ہوئے ان تمام کے اوپر جو ایمان رکھتا ہے، فرمایا وہ تو مسلمان کہلائے گا۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں، تورات انجیل زبور اور آسمانی کتابوں کو نہیں مانتا، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ پیچھے والے کو بولے، زبان سے بولے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ نہیں ہو سکتا۔ ایمان والے کے لیے ضروری ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات پر بھی ایمان لائے، اور آپ کے اوپر نازل ہونے والا کلام کے اوپر بھی ایمان لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر بھی ایمان لائے کہ اللہ نے جو پہلی آسمانی کتابیں نازل فرمائی تھی وہ بھی ہماری کتابیں ہیں، اگرچہ وہ اب تبدیل ہو چکی، اتنا ایمان رکھنا ضروری ہے کہ وہ برحق نازل ہوئی تھی، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، آج وہ تبدیل ہو چکی، وہ الگ بات ہے۔ یہ ایمان والوں کی نشانیاں ہیں۔ اور آگے چل کے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام کے بھائی کو بنا کر بھیجا، صالحہ اخاہم صالحہ بنا کر بھیجا، کہیں شعیب کو بنا کر بھیجا، لیکن حضور علیہ السلام کی نبوت کو اللہ نے ساری جہانوں کے لیے بنا کر بھیجا، وہ اس انداز میں بھیجا۔ فرمایا ختم نبوت کی تعریف یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات پر اس طریقے سے ایمان لے آنا، حضور علیہ السلام کے بعد نہ کوئی کسی کو نبوت ملے گی، نہ کوئی نیا نبی پیدا ہوگا، نہ کوئی نیا نبی پیدا ہوگا، نہ کوئی نیا نبی آئے گا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ نے بھی تو آنا ہے، تو کیا حضور کے بعد حضرت عیسیٰ آئے یا نہیں آئے؟ بولے ذرا، حضور علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے کہ نہیں آنا؟ آنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے یا نہیں ہے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے وہ نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نبی نہیں ہوں گے، کیوں؟ امتی ہوں گے۔ اللہ کا تو یہ ضابطہ اور قانون ہے کہ اللہ جس کو ایک مرتبہ نبوت عطا فرما دے اللہ اس سے نبوت واپس نہیں لیتے، اللہ اس سے نبوت واپس نہیں لیتے۔ اب بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے دوبارہ، ٹھیک ہے، وہ نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نبی، دیکھیں وہ نبی ہوں گے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت کا ان کا مقام ہے، اللہ وہ نبوت کا مقام واپس نہیں لے گا،
چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام سے پہلے کے ہیں. میں نے ابھی بتایا کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوئے یا بعد میں؟ پہلے پیدا ہوئے. ان کو زندہ اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے. وہ قرب قیامت کے قریب اللہ ان کو بھیجیں گے، ٹھیک ہے، لیکن وہ نبی، ان کی نبوت باقی ہوگی لیکن وہ اپنی نبوت پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ حضور علیہ السلام پر نازل ہونے والا قرآن اور آپ کا لایا ہوا دین اس پر عمل کریں گے. نبوت ان کی باقی ہوگی، نبوت ان کی باقی ہوگی. آج فتنوں کا دور ہے، اس طریقے سے پھنساتے ہیں دشمن، ٹھیک ہے. یاد رہے گا انشاءاللہ العزیز کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے پیدا ہو چکے ہیں، دوبارہ پیدا نہیں ہوئے. دوبارہ تو آئیں گے، دوبارہ تو زندہ ہونا ہے سب نے محشر کے اندر. حضور علیہ السلام کی معیت کے اندر اللہ ہم سب کو اٹھا دے. تو حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور علیہ السلام سے ختم نبوت کے کام کی وجہ سے بڑے محبت کرتے تھے. میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایمان کو قبول کیا مردوں کے اندر بڑی عمر کے اندر. حضور علیہ السلام سے بڑی محبت ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب ایمان کی دعوت دی، سیدنا صدیق اکبر نے بھی دعوت دی، تو لوگوں نے اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو سب سے پہلے کس کا پوچھا تھا؟ زور سے بولے. اپنی بیوی بچوں ماں کا پوچھا یا حضور کا پوچھا؟ سارے بولے. صدیق کے دیوانے بول پڑے. حضور کا پوچھا تھا تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت صدیق اکبر کو ہے وہ کسی کو نہیں ہے. جب غار کے اندر گئے تو کون تھا حضور علیہ السلام کے ساتھ؟ سیدنا صدیق اکبر تھے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر مجھ سے ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، بس ایک رات کی نیکی مجھے دے دے کہ جب یہ غار کے اندر حضور کو لے کر گیا. اتنی محبت تھی میرے بھائی. محبت کیوں تھی؟ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی وجہ سے. حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کو پہرا دیا اور وہ پہرا اس قدر آگے مضبوط ہو گیا. مسلمہ کذاب جس نے حضور علیہ السلام کے زمانہ کے اندر بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، بعد میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا لشکر بھیج کر جو حضور علیہ السلام نے روانہ کیا، بعد میں اپنے لشکر بھی بھیجے تو مسلمہ کذاب کے خلاف جو ہے جنگ لڑی تھی. وہ کون سی جنگ تھی؟ اس کا نام تھا جنگ یمامہ. کیا نام ہے؟ جنگ یمامہ. یہ کیسی جنگ ہے؟ یہ تحفظ قرآن کی جنگ ہے، تحفظ صحابہ کی جنگ ہے، تحفظ ختم نبوت کی جنگ ہے، حضور علیہ السلام کے ذات کے تحفظ کی ہے. اس لیے کہ پہلے کسی کی ذات کا تحفظ ہو تو چیزیں برقرار رہتی ہیں. اگر کسی کی ذات کا تحفظ ہی نہ رہے تو اس کا وجود اور اس کی چیزیں برقرار نہیں رہتی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر بھیجا تو وہ ایسی جنگ ہوئی کہ جس کے اندر کثیر تعداد میں صحابہ کرام شہید ہوئے. یہ وہ واحد جنگ ہے جس کے اندر 1200 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے. کتنے؟ 1200 سے زیادہ. اگر مجموعی طور پر تمام غزوات اور جنگوں کا اگر ہم دیکھیں وہ تقریباً 60 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے، تقریباً 60 کے قریب. لیکن یہ ایک جنگ ہے. یہ کس کی ہے؟ تحفظ ختم نبوت کی جنگ ہے. تو اس میں 1200 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں صرف 700 حفاظ کرام شہید ہوئے. کتنے؟ 700 حفاظ اور 70 قاری قرآن شہید ہوئے. تو میرے بھائیوں یہ وہ جنگ ہے. یہ کیوں لڑی گئی؟ حضور علیہ السلام کے ذات کے تحفظ کے لیے. تو اس لیے آئیے ہم سب عہد کریں کہ مرتے دم تک انشاءاللہ ہم تحفظ ختم نبوت کا پہرا دیں گے نا انشاءاللہ. قادیانیت کی ساری چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے، یہودیت کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں. کل یہ نہ ہو
ادھر ہم مرزائیوں سے اپنا لین دین کر رہے ہیں، دوستیاں نبھا رہے ہیں، ادھر گنبد خضرا کے اندر حضور علیہ السلام کے دل کو تڑپا رہے ہیں۔ کل کو یہ اعلان ہو جائے اس کو پیچھے کر دو، یہ لمبے سجدے تو کرتا تھا لیکن مرزائیوں کے ساتھ، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ اپنا تعلق نبھاتا تھا۔ اس لیے آئیے ہم عہد کریں، ہم خود بھی اس پر پہرا دیں گے، اپنی نسلوں کو بھی اس کے لیے تیار کریں گے نا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔